فی الوقت اس حال مسلمانوں کا حال جو دنیا بھر میں ہے بہت تکلیف دہ ہے۔ اس مسلمانوں کی بدحالی سے میں بہت دکھی ہوں۔ میری طرح کے لاکھوں کچھ دنائی رکھنے والے، تاریخ اسلام پڑھنے والے بڑے پریشان ہیں۔ بہت ہمارا ماضی تابناک تھا، ہمارے اسلاف، ہمارے مجاہدین، ہمارے کاوشیں، ہماری کوششیں تاریخ کے زینے پر چمکتی ہیں، مگر پچھلے کچھ سالوں سے یا 2-3 صدیوں سے دن بدن ہم ایسے ہو رہے ہیں بے یار و مددگار، جیسے نہ کوئی مسلمانوں میں مجاہد رہا، نہ ہی کوئی مسلمانوں میں سپہ سالار رہا، نہ ہی کوئی مسلمانوں میں رہنما رہا، نہ ہی کوئی لیڈر رہا، نہ کوئی عالم رہا، نہ کوئی کام کا پیر رہا۔ مسلم خطوں کے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ترکی کے سوا، ترکی کو اس وقت اللہ نے اچھا حکمران دیا ہے، باقی اللہ حافظ، اور سارے یہ ٹکڑے جو کبھی بہت بڑی طاقتور ایک جان تھے، اب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کفر نے نگل لیے ہیں۔ کچھ ملی جلی ویڈیو آپ تھوڑی سی سنیں، اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کے حال پہ رحم کرے۔ براؤن نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی۔ اقبال تڑپ کے کہتا ہے، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج دیکھے جا کر کے جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلے تھے، وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا، دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے۔ تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں، اور ان کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے۔ اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی کہ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ کہانی کتنی دل آویز ہے، اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے ہیں۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو، اب اگر ایک نہ ہو پائے تم مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرے تکبیر کے ساتھ، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمنی دی کا شیرازہ بھی بکھر سکتا ہے۔ اقبال نے جب شکوے لہجہ اختیار کیا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، فتوے بھی متوجہ ہوئے، لہجہ تھا ہی تلخ، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ شکوے کا لہجہ تھا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا تلخ لہجہ ہوا، لیکن اب جواب آیا، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے،
نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے؟ حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو آج میں اور آپ حسن پیغمبر کی خوشبو اور حسن رسول کی تنویر لے کر کے اپنی زندگیوں میں چراغاں کریں۔